دنیا کے اندر ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اسلام کے خلاف بہت بھونکتے ہیں، دشمنی میں، بغض میں، عداوت میں اور خنس میں اور جس طرح کی بھی چیزیں ہوں۔ انہی میں سے ایک انجینئر محمد علی مرزا ہے، جو کہ اسلام کے جو پلر ہیں ماضی میں، جنہوں نے دین اسلام کے فروغ کے لیے بہت کام کیا، جن کی وجہ سے، جن کے ذریعے اللہ نے لاکھوں غیر مسلموں کو اسلام کی ہدایت دی، وہ اسلام قبول کر کے اپنے ہمیشہ کی جہنم میں جانے سے بچے، ان کو انجینئر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بابت شیعی کوئی نہیں، یا جو بھی انجوائے ہوگا ڈائلاگ ہو۔ بہرحال ابھی اس ویڈیو کے اندر میں اس حوالے سے ایک جواب دینے لگا ہوں اللہ کے فضل سے، جس پہ اس نے اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ بڑا کوئی مومن ہے شومن ہے۔ اسی کے منہ سے سنو، پھر میں دکھاتا ہوں کہ مومن کون ہوتا ہے اور مومن کے دعوے کیا ہوتے ہیں، مومن کے چیلنج کس لیول کے ہوتے ہیں، اور اس کی اوقات اور حیثیت مومن کے سامنے کتنی ہے، اور یہ کتنا بڑا مومن ہے۔ اگر اس میں اور اس کے پیروکاروں میں دم خم ہو تو وہ بھی آ جائیں غیر مسلموں کے سامنے انہی مقابلوں کے لیے، انہی چیلنجز کے ساتھ جو کہ ایک مومن کے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کے دعوے سنو، اس کے بعد اگلے دعوے سناتا ہوں اور چیزیں دکھاتا ہوں جو ریئل ورلڈ میں ہیں، پتہ لگے کہ کنویں کا مینڈک کون ہے اور حقیقت کی دنیا میں کون ہے۔ انہیں اندازہ نہیں کہ اس دفعہ ان کا واسطہ کسی پرائم منسٹر سے نہیں پڑا، ہاں جی، کسی آرمی چیف سے نہیں پڑا، کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑا، ایک مومن سے پڑا ہے۔ ہاں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں۔ کس چکر میں بیٹھے ہو تم لوگ؟ پرانی اپنی انہیں خوابوں کی دنیا میں ہو، باہر نکلو، دیکھو کس طرح دنیا بدل چکی ہے اللہ کے فضل سے، اور تمہارے جمعے کے خطبے سننے کا کوئی روادار نہیں ہے۔ یہاں تو لوگ نماز بھی نہیں یہاں پہ ہوتی، اور میرے پہنچنے سے پہلے 300-400 بندہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں۔ ہاں جی، اصل میں لوگوں کو چسکے لینے کا بڑا شوق ہوتا ہے، انہیں لڑائی جھگڑا، بحث مباحثہ، مناظرہ، اس ٹائپ کی چیزیں، بحث سننے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ایسی محفلوں کو گھنٹوں بھی رکھو گے نا تو لوگ سنتے ہیں چسکے لینے کے لیے۔ کتنے پریکٹیکل ہوتے ہیں یہ میں بھی جانتا ہوں، دنیا اس وقت کتنے پریکٹیکل مسلم ہیں، کتنے سچ بولنے والے، کتنے وعدے کے پابند ہیں، کتنے ایفائے عہد والے ہیں۔ بہرحال جمعے کے خطبے میں تو وہ ایک روایتی چلتا ہے نا بیٹا، اس لیے لوگ نہیں جاتے۔ اور یہاں جو بات ہے کہ باہر نکلو، یہ باہر نکلا ابھی تک؟ یہ اپنے چینل پہ اتنا مصروف ہوگا، یہ اپنی اولیاء کی خنس میں ابھی اتنا مصروف ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے باہر کی دنیا میں کیا کچھ ہو چکا ہے، فزیکل ورلڈ میں کیا کچھ ہو چکا ہے، 21ویں صدی میں اللہ کے حکم سے کیا کچھ ہو چکا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ یہ کتابوں میں گھسا ہوا ہے، اور کتابوں میں گھسے رہنے والوں کی چل ہی نہیں سکتی پریکٹیکل میدان کے اندر، چاہے وہ مومن ہونے کے دعوے کر لیں، چاہے وہ موحد ہونے کے دعوے کر لیں۔ مومن کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ مولانا ابرار عالم کی آفیشیل ویب سائٹ ہے rightfulreligion.com۔ مولانا ابرار عالم جو بھی ہیں ان کا انٹروڈکشن یہاں ویب سائٹ پہ مل جائے گا۔ مولانا ابرار عالم نے چیلنجز دیے ہیں دنیا کے سارے غیر مسلموں کو، مردہ زندہ کرنے پر، بھڑکتی ہوئی آگ میں بغیر کیمیکل استعمال کیے جانے پر، اور سورج کو مغرب سے نکالنے پر۔ آگے سمجھ میں؟ اللہ کے حکم سے یہ چیلنجز ہیں، ان کی ڈیٹ موجود ہے، لکھی ہوئی ہے سامنے، یہ چیلنجز کا میں، اس کے علاوہ زلزلہ لانے کے بھی چیلنج موجود ہے، اور باقی تو قرآن کا چیلنج ہے جو اللہ نے خود دیا ہوا ہے، اور شہید مسلمانوں کا چیلنج۔ یہ 4 اسپیسیفک چیلنجز ہیں مولانا ابرار عالم کے، زلزلہ لانے پہ، آگ میں جانے پر، سورج مغرب سے نکالنے کے لیے، اور مردے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے۔ ان چیلنجز کی ڈیٹیل بھی ویب سائٹ پہ موجود ہے، سامنے میں دکھا رہا ہوں، دکھا کے ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ یہ مولانا ابرار عالم صاحب کا چیلنج موجود ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو دنیا کے سارے غیر مسلموں کو اللہ واحد القہار کے وجود پہ بے بس کر دے بغیر کتابوں کے۔ آگے ہی سمجھ میں؟ اصل مومن 21ویں صدی کا تو وہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سائنس کے دور کے اندر رہ رہا ہے انسان، جہاں پہ سائنس کے ذریعے، VR کے ذریعے، AR کے ذریعے، روبوٹکس کے ذریعے، میٹاورس، اور پتہ نہیں کس کس چیزوں کے تھرو دنیا کے انسانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے جھوٹے خداؤں کے نام پر۔ یہ آگ میں جانے والا چیلنج لکھا ہوا ہے سارا ٹیکسٹ سامنے، یہ مردے زندہ کرنے کے حوالے سے، اور یہ سورج کو مغرب سے نکالنے سے، ڈیٹ ٹائم فکس کرنے کے حوالے سے یہ چیلنجز ہیں، کب پبلش ہوئے تھے وہ بھی موجود ہیں۔ اب اصل مومن کون ہے؟ اگر یہ مومن ہے اس کے دعوے کے مطابق، تو یہ دنیا کے سارے غیر مسلموں کو چیلنج کرے کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا سورج کو مغرب سے نکال کر دکھائے گا، یا جلتی بھڑکتی آگ میں داخل ہو کر دکھائے گا، اور یا پھر مردے کو دوبارہ زندہ کرے گا اللہ کے حکم سے۔ اگر اس میں دم ہے اور اس میں خم ہے، اور یہ واقعی میں اصلی مومن ہے اولیاء اللہ کے خلاف اپنی بکواسات کرنے میں، اور یہ سچا ہے تو یہ کر کے دکھا دے۔ اور اسے اس لیے نہیں کہ اس کو یہ ثابت کرنا ہے، بلکہ دنیا کے سارے غیر مسلموں کو
اسلام میں داخل کرنے کے لیے یہ چیلنج کر لے عالمی لیول پر, یہ گلوبل چیلنج کرے, اس کے پاس تو بڑی پہنچ ہے, رینج ہے, بڑے اس کے پیروکار ہیں دیکھنے والے, اس میں ملینئر بھی ہوں گے, بلینئر بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. تو وہ لگائیں گے پیسہ, ایڈورٹیزمنٹ کریں گے پوری دنیا کے لیے, کیونکہ مولانا ابرار عالم کے لیے تو کوئی ایک بھی مومن سامنے ابھی تک نہیں آیا مالدار جو اس طرح کے لیے جو ہے نا دنیا کے سارے غیر مسلموں تک یہ پیغام پہنچائے. اس لیے ان کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں لگ رہا, لیکن میں تو حق اور سچ بولوں گا, چاہے میرے پاس اتنی تعداد ہو نہ ہو. اللہ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کس کے پاس کتنے فالوور ہیں یا نہیں ہے. وہ اس چیزوں کا اگر کرائٹیریا کو دیکھتا نا تو اس جیسے انجینئر پہ مجھ جیسے لیجنڈ کو لا کے کھڑا نہ کر دیتا, اور جو اس نے آگے بکواس کی اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. یہاں بتا دیا میں نے کہ یہ کنویں کے میڈک کو بھی یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے سال پہلے کیا چیلنجز پڑے اور اس کے علاوہ دنیا میں کیا کچھ ہو چکا ہے. جس دن یہ اپنے کنویں کے میڈک سے باہر آ جائے گا اور یہ اپنی خنس سے نکلے گا, اس دن اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں دنیا میں ہوتا کیا ہے, پریکٹیکل طور پہ ہوتا کیا ہے, اور اصلی مومن ہوتا کون ہے. ابھی یہ مومن کے لیول تک تو مجھے نظر نہیں آتا, میری ڈکشنری اور کیٹیگری میں تو یہ مومن کے لیول پہ ہے نہیں. کیونکہ جو اللہ کے اولیاء کا دشمن ہو, اللہ کے اولیاء پر بھونکتا ہو, اللہ کے اولیاء کے خلاف بکواسات کرتا ہو, وہ مومن کہاں سے آ گیا؟ وہ کہاں سے مومن ہوا؟ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنیاں رکھتا ہے اللہ اس کا دشمن ہے. یہ کہاں سے؟ یہ اگر اس کو لگتا ہے تو یہ کر لے وہ چیلنجز, یہ چیلنجز کر لے, بڑی بات ہے. ان کو پریکٹیکلی پروف کرنے میں تو اس کا اپنا پیشاب نہ نکل جائے. جو اولیاء اللہ کو پیشاب کے تانے مارتا ہے اس کی اپنی شلوار گیلی نہ ہو جائے, میں بتا رہا ہوں. آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں, عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں, ان ایشوز کے اوپر بات کریں. اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے, مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو 200-250 بندہ نہ دیکھتا ہو, جب تک میری تصویر نہ لگا لیں, ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے, میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ چلو انہیں شوق ہے نا کہ جی وہ انجینئر جو دوسروں کی ویڈیو اپنی ویڈیوز پہ دوسروں کی فوٹوز لگاتا ہے اور اپنے کی ورڈز ایسیو وغیرہ باقاعدہ ایسے رکھتا ہے دوسروں کے نام استعمال کر کے تاکہ ویوز ملیں فوٹوز دیکھ کے اور ٹائٹل سے, وہ یہ کہہ رہا ہے دوسروں کو کہ وہ ٹائٹل لگاتے ہیں, فوٹو لگاتے ہیں. بندہ بات تو کم سے کم عقل اور لاجک کی کرے. اس کی عقل کام نہیں کرتی خنس کے اندر, کیونکہ اولیاء اللہ کی دشمنی رکھتا ہے, خنس رکھتا ہے اپنے دل میں. جڑا پہنچتا جے نبی تے پہنچتا جے, تو تواڈے بزرگ بھی نبی تے پہنچ کے گئے نے. تو دیکھو جنہ انہوں نے پچھلے 1200 سال پہنچیا سی, 12 سال اللہ تعالیٰ نے کڈی وڈی بلا چھڑ دیتی ہے. ہاں سارا گند صاف ہو گیا جی 12 سال. ہوں صرف میمز بڑھنیاں جی. ہاں ہوں تہاڈی چیخاں لوگ سنتے ہیں ایک وڈی بوتل رکھ کے یا دودھ پتی کا کپ رکھ کے, ہاں تے نال ایک چپساں دا پیکٹ, بس اے تہاڈی ٹوٹل اوقات جی. ہوں دیکھ لیا. تو اگر اولیاء اللہ بھونک کر گئے تو یہ تو بھونکنے سے بھی لیول کے بہت گھٹیا لیول پر پہنچا ہوا ہے. اس نے خود ہی اپنے منہ سے جو یہ بتا رہا ہے میں نے سامنے رکھ دی. اس کی اپنی اوقات کیا ہے؟ مولانا ابرار عالم کے سامنے اس کی کوئی اوقات نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مولانا ابرار عالم نے تو سورج کو مغرب سے نکالنے پہ چیلنج کر دیا, مردہ زندہ کرنے پہ چیلنج کر دیا دنیا کے غیر مسلموں کو. اگر اس کے اندر دم خم ہے تو یہ کر لے اور خود کو مومن ثابت کر لے. پریکٹیکل طور کے لیے چیلنج, اس کے پاس تو عوام بھی ہے اور کیا کہتے ہیں انویسٹرز بھی ہوں گے, سب کچھ. یہ پریکٹیکل طور پہ چیلنج کرے اور پروف کرے. مقصد غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنا ہے. اگر یہ مومن ہے, اگر واقعی میں اس کو اسلام سے اتنی محبت ہے, اگر واقعی میں یہ اللہ کا اتنا بڑا موحد ہے اور اتنا بڑا توحید پرست ہے اور اس کے عقائد ٹھیک ہیں اور اللہ اس سے خوش ہے, اگر اللہ اس سے خوش ہے, اس کے عقیدوں سے خوش ہے, اس کو اگر اتنا یقین ہے اور اس کے دعوے ہیں, آ جائے میدان میں. پورا میدان کھلا ہوا ہے. یہ بھی کر لے, کوئی منع نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اوپن انویٹیشن دیتا ہوں, یہ کر کے دکھا دے, کر لے. لیکن یہ نہیں کر سکے گا جب تک یہ اپنے جھوٹے عقیدوں سے توبہ نہیں کرے گا, جب تک یہ اللہ سے معافیہ نہیں مانگے گا اور علل اعلان معافی نہیں مانگے گا دنیا کی یہ تمام مسلمانوں سے جن کو یہ کہتا ہے کہ اولیاء اللہ بھونکتے ہیں یا اولیاء اللہ نے اولیاء اللہ کوئی شے نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں. یہ اس کے انداز بتا رہے ہوتے ہیں اس کو کتنی خناس ہے. اور اگر یہ اور اس کے سارے پیروکار مل کر چاہیں کہ سورج کو مغرب سے نکال دیں یا مردہ دوبارہ زمین کے اندر سے باہر نکال دیں زندہ کر کے اللہ کے حکم سے, تو یہ نہیں نکال سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ منافقوں کی, حاسدوں کی اور اپنے اولیاء, اپنے جو اس کے اصلی اولیاء ہیں نا, ان کے دشمنوں کی ایسے مدد نہیں کرتا کہ وہ ان جیسوں کی مدد کرے اور ان جیسوں کو کامیاب کرے اولیاء اللہ کے خلاف. نہیں, اولیاء اللہ کے خلاف کامیابی نہیں ملتی. اولیاء اللہ کی رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے. دین اسلام میں ادب, الف کا ادب ضروری ہے.
اگر الف سے اولیاء اللہ کے لیول پر آنا ہے نا تو الف سے ادب ضروری ہے. اگر یہ ادب نہیں کر سکتا تو یہ کیا اس کے سارے پیروکار جو اندھے بلائنڈ فالوور ہیں، اسی طرح جیسے ایتھسٹ کے بلائنڈ فالوور ہوتے ہیں، کرسچنس کے بلائنڈ فالوور ہوتے ہیں، اس کے بھی بلائنڈ فالوور جو ہیں جو اس کے ان غلط عقیدوں کے اوپر بلیف کرتے ہیں، جس کے اوپر یہ بغیر کسی پریکٹیکل ثبوت کے باتیں کرتا ہے. یہ کتابوں سے تحریریں لکھ کے دکھا دینا، یہ کوئی پریکٹیکل ثبوت اس طرح سے نہیں ہوتا. پریکٹیکل میدان میں پریکٹیکل چلتا ہے. ٹھیک ہے، کتاب کی بات کرنا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا، کتاب میں کس نے لکھا، کہاں لکھا، کون تھا، نہ بابا. سیدھی بات ہے، سورج کو مغرب سے لے آؤ اور مردہ زندہ کر لو زمین کے اندر سے، یا پھر آگ کے اندر چلا جائے، بھڑکتی ہوئی آگ میں چیلنج کر لے اپنے مخالفین کو، سارے جتنے بھی ہیں غیر مسلموں کو بھی، اور جو اس کے عقیدے کے خلاف بنتے ہیں ان سب کو بھی یہ چیلنج کر لیں. مولانا ابرار عالم نے تو سارے غیر مسلموں کو چیلنج کیا، اس میں قادیانی بھی شامل ہیں، شیعہ بھی شامل ہیں، ہندو بھی شامل ہیں، ایتھسٹ بھی شامل ہیں، کرسچن بھی شامل ہیں، سب کے سب شامل ہیں اسلام کے مخالف جو ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لینا دینا نہیں. چاہے ان کے مولوی چڑے چپاٹے کتابوں میں جو مرضی لکھ لیں، منہ سے جو مرضی دعوے کر لیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پریکٹیکل میدان میں نل ہے، زیرو ہے. اس نے تو جو باتیں کہی ہیں اس کی تو ویلیو میں نے دکھا دی کہ اس کا لیول ابھی کتنا چھوٹا سا ہے. یہ اپنے کنویں کے مینڈک میں بند ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس زمین کے اندر، اس آسمانوں کے اندر، اس پلانٹ ارتھ پر کوئی ایسا مومن بھی موجود ہے جو مردے بھی زندہ کرنے کے لیے تیار ہے اور سورج بھی مغرب سے نکالنے کے لیے تیار ہے. اگر ہے دم، آئے میدان میں یہ لوگ پریکٹیکل میدان میں، اور کریں دنیا کے سارے غیر مسلموں کو چیلنج. 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم ہیں، اور اگر یہ ایسا نہیں کر سکتے، جو کہ یہ ہرگز نہیں کر سکیں گے، تو باقی میں نے دکھائی دی پھر اس کی اپنی حیثیت کس لیول پر ہے. اولیاء اللہ تو ماضی میں بہت سارے گزر چکے، 21ویں صدی میں ہی دیکھ لو، پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، کتابوں میں کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے. پریکٹیکل طور پہ ایک بندہ زندہ موجود ہے جو کہ اپنا حاجرہ روحانی علاج سینٹر بھی چلا رہے ہیں، اور لا علاج مریضوں کو اللہ کی طاقت سے گھر بیٹھے بغیر ملاقات کیے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو دنیا کے اندر، اس کو اللہ کی طاقت سے ٹھیک کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں اس کا. تو مولانا ابرار علم کا تو یہ ہے لیول. ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر پہ بیٹھے لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے مولانا ابرار علم کے پاس علم اور طاقت اللہ کے فضل سے. اور دوسرا شاہ عقیق بابا کی روح موجود ہے، جو شاہ عقیق بابا کی روح 500 سال سے زمین کے اندر دفن جسم ہے، شہید ہیں، لیکن لا علاج مریضوں کو علاج بھی کر رہے ہیں، اور میڈیکل آپریشن بھی کر رہے ہیں، سرجری بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کی میڈیا آفیشیل نیوز رپورٹس موجود ہیں. زندہ بھی شہید، زندہ سنی مسلم بھی موجود ہے، شہید سنی مسلم بھی موجود ہے، جو ایسے کارنامے دکھا رہا ہے جس پہ باقاعدہ میڈیا رپورٹس، BBC اردو اور یہ سب ڈیلی امت کی اور یہ سب نیوز موجود ہے. ثبوتوں کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، سب کچھ سامنے موجود ہے. جا کے جس کو شوق ہو rightfulreligion.com کے اوپر جا کے پڑھ لے، اسٹڈی کر لے. اگر تو یہ واقعی میں مومن ہے تو بھی ٹھیک ہے نا. یہ بھی کلیم کر دے کہ جب یہ مر جائے گا، جب جس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور اگر یہ اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے، اور اگر یہ اللہ کی راہ میں مرے گا، تو یہ بھی زندہ والی اس آیت کے اس میں آ جائے گا نا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو. تو اگر یہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، اللہ کی راہ میں ویسے ہی مر جائے، چلو تو بھائی ٹھیک ہے، یہ بھی زندہ ہوگا. پھر یہ شاہ عقیق بابا کی روح کی طرح سے لا علاج مریضوں کے علاج و میڈیکل آپریشن کر سکے گا. اس کا سائن کر کے لکھ کے دے، اور اس کے بعد جب یہ مر جائے تو پھر اس کو چیک کر لینا اس کے پیروکار کہ یہ کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا. اور میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں کر سکے گا. اگر یہ لکھ بھی دے جسٹ فار دا سیک آف لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے یہ لکھ بھی دے گا، تو بھی اس کی روح ایسا نہیں کر سکے گی. اور کچھ تو شاہ عقیق بابا کی روح بھی موجود ہے. اگر اس کنویں کے مینڈک کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا، اس کے کسی پیروکار کو سمجھ میں آتا ہے تو وہ کر لے. شاہ عقیق بابا جو کام کر رہے ہیں، نہ تو یہ اس جیسے مومن نہ تو شاہ عقیق بابا کی روح کو روک سکتے ہیں، نہ یہ اپنے ذکر و اذکار سے روک سکتے ہیں، نہ یہ اپنی تسبیحات سے روک سکتے ہیں، نہ یہ کسی تلاوت کو پڑھ کے پھونکنے سے روک سکتے ہیں. جو مرضی کر لیں. شاہ عقیق بابا کے مزار پہ دنیا کے سارے وہ سب کے سب جو شاہ عقیق بابا کے مخالف ہوں، اور پھر وہ یہ چاہیں کہ شاہ عقیق بابا کی روح وہ کام نہ کر سکے جو وہ اللہ کی پرمیشن سے کر رہی ہے، تو یہ سب کے سب شاہ عقیق بابا کے مقابلے پر عاجز آ جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، نامراد رہیں گے اور شکست فاش رہیں گے. کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں، وہ اللہ کی پرمیشن سے کام کر رہے ہیں. وہ اس بات پر پریکٹیکل ثبوت ہے شاہ عقیق بابا کے دنیا میں موت کے بعد زندگی ہے. کیونکہ شاہ عقیق بابا کے مزار پہ مسلم بھی جاتے ہیں، غیر مسلم بھی جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے ہاتھوں لا علاج مریض جاتے ہیں، وہ ان کے آپریشن بھی کرتے ہیں، سرجری بھی کرتے ہیں، اور اس پر آفیشیل رپورٹس اور میڈیا چینل سب کچھ موجود ہے. میری اپنی طرف سے بونگی نہیں ہے. نہ تو یہ کر سکیں گے، اور نہ یہ مولانا ابرار عالم کو سورج نکالنے پر مغرب سے اور مردہ زندہ کرنے پہ اور یہ آگ میں جانے کے حوالے سے اس جیسا کوئی کام کر سکیں گے. یہ بھی نہیں کر سکیں گے. تو مومن کون ہوا ہے؟
اگر روحانیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور حقیقت نہیں ہے دین اسلام کے اندر، تو پھر قرآن میں بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ پہاڑ کا اونٹنی سے نکال آنا اور اللہ نے جو آگ سے بے اثر کیا ابراہیم علیہ السلام کو، پھر ایسے واقعات کی کیا کریں گے یہ لوگ؟ یہ پریکٹیکل تو یہ تو غیر مسلموں کو ثابت ہی نہیں کر سکتے اس جیسے مومن، ٹھیک ہے؟ ان واقعات کو غیر مسلموں کو پریکٹیکل طور پہ ثابت کرنے کے لیے مولانا ابرار عالم جیسے مومنوں کی ضرورت پڑتی ہے. آگے سمجھ میں؟ ایسے مومنوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے مومنوں کی ضرورت نہیں پڑتی. ایسے مومن تو کتاب پکڑ کے بغل میں بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، چپس اور پیکٹ اور کولڈ ڈرنکس لے کے نا، پھر ان کے پیروکار ان کا تماشا دیکھیں گے کہ ان کی کیسی ان کی حالت ہوئی جب پریکٹیکل میدان میں اترنے کے لیے نوبت آئی. تو یہ ہمیں کتابوں سے گانیاں سنا رہے تھے، کتابوں سے باتیں سنا رہے تھے، کتابوں پہ رکھ کے کہہ رہے تھے اور بابت شیعی کوئی نہیں. تو لو جی، مولانا بھی موجود ہے، مولانا بھی ایک شیعہ ہے، ٹھیک ہے، اور بابا بھی شیعہ ہے. اب یہ جو بابا ہے نا، یہ بابت شیعہ کوئی نہیں کے خلاف بہت بڑی الہامی تلوار ہے اللہ کے فضل سے. اب اس نے جو بابوں کو گالیاں دی ہیں، یہ بابا موجود ہے. اگر اس میں اور اس کے تمام پیروکاروں میں اور اس کے ان میں جن کو یہ اپنا باپ سمجھتا ہے، پیر سمجھتا ہے، استاد سمجھتا ہے کسی بھی لیول پہ قرآن و حدیث کے، اور اگر نہیں سمجھتا تو یہ خود ہی سب سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوگا، تو پھر تو اس کو لازمی طور پہ کرنا چاہیے. اب یہ شاہ ایک بابا سے مقابلہ کر کے دیکھ لے، نہ اس کی روح کر سکے گی، اور یہ مولانا ابرار عالم سے مقابلہ کر کے دیکھ لے، نہ یہ جسمانی طور پہ زندگی میں یہ کر سکے گا، نہ اس کے پاس کوئی روحانی طاقت ہے اس طرح کی، نہ یہ کبھی کر سکے گا، کیونکہ یہ اصلی مومن ہے ہی نہیں. یہ میرا فتویٰ ہے، یہ اصلی مومن ہے ہی نہیں. اولیاء اللہ کے خلاف بھونکنے والا، اولیاء اللہ کے خلاف گستاخیاں کرنے والا، اولیاء اللہ کے خلاف غیر مسلموں کو، ملحدین کو شے دینے والا، ان کو ہمت دینے والا کہ وہ قرآن و حدیث پہ گستاخیاں کریں، وہ قرآن و حدیث کے خلاف بھونکتے رہیں، اور وہ بھی اسی طرح سے حرکتیں کرنا شروع کر دیں صرف کتابوں کی وجہ سے پڑھ کر، کہ کتاب میں کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ آگ سے بے اثر ہوئے ابراہیم علیہ السلام، اور پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی، اور وہ گدھا دوبارہ زندہ ہو گیا، تو وہ کتابوں میں پڑھ کے کہتے ہیں یہ تو سب ٹوپی ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے. کیونکہ کتاب میں لکھا ہے. یہی تو کام یہ کرتا ہے اولیاء اللہ کی سے منسوب. چلو اگر منسوب کتابوں میں کسی نے جھوٹ لکھا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان کی ساری عبادات کو، ان کے سارے معجزات کو جو اللہ نے ان کے ذریعے ظاہر کیے، کہ ان کو نلیفائی کر دیں، ان کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں. کیوں کر دیں بھائی؟ ہاں ہمارا اس نے زن ہے، میرا تو یقین ہے کہ اولیاء اللہ نے سے منسوب جو واقعات ہیں اس میں سب نہیں، لیکن سب جھوٹے بھی نہیں. اللہ نے جس کے ذریعے چاہا مردے بھی زندہ کیے، کشتی بھی نکالی، مرغیاں بھی زندہ ہوئیں، اور سیب بھی نمودار ہوئے، سب کچھ ہوئے. جو کچھ اس نے جن بابوں کے خلاف جو کچھ کہا ہے، جو اولیاء اللہ کے خلاف اس نے کچھ کہا ہے، میرا یہ یقین ہے حسن ظن ہے کہ ان میں سے جس کے ذریعے اللہ نے چاہا، جب چاہا واقعات دکھائے، معجزات دکھائے. اللہ اس چیز پہ قادر ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے پاس کچھ بھی اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے، 1% بھی اگر اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے، تو مولانا ابرار عالم کے چیلنجز میں نے سامنے رکھ دیے. اگر اس کے اندر دم خم ہے تو بات ختم ہو گئی. پریکٹیکل سے ثابت کرے، منہ کے فائر نہ کرے اگلی بار، کیونکہ اگر اس نے منہ کے فائر کرنا جاری رکھے تو میرے پاس منہ کے فائر نہیں ہوتے، میرے پاس پریکٹیکل والی چیزیں ہیں. میں پریکٹیکل کے ذریعے اس کو اور اس کے سارے لوگوں کی اور دنیا کے غیر مسلموں کی اور ان کے جھوٹے خداؤں کی اور ان کے جھوٹے مذاہب کی اور ان کے جھوٹے عقائد کی اوقات دکھا دوں گا کہ یہ ذرے سے بھی کم لیول پر ہے. ابھی ان کو کچھ بھی نہیں پتہ حقیقت کا. یہ اس دور میں، اس دنیا میں رہتے ہیں جو ایلوژنری ورلڈ ہے، جس کی ریالٹی کا ان کے باپوں کو بھی نہیں پتہ، ان کے آباء و اجداد کو بھی نہیں پتہ. اللہ اکبر.